वालेकुम रीडर्स, वेलकम बैक टू लाइबर शाद नॉवेल्स यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं आप सबकी मासूम सी राइटर लाइबर शाद। रीडर्स, अगर आप कल भी एपिसोड चाहते हैं आए तो इस एपिसोड पर अच्छा रिस्पांस देना। ओके, चलिए यहाँ नॉवेल स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉवेल दास्तान-ए अली महमल, राइटर लाइबर शाद, एपिसोड 8 एंड 9। दिन के 3 बज रहे थे। ऑफिस की खिड़कियों से धूप की हल्की हल्की किरणें अंदर आ रही थी और कॉन्फ्रेंस रूम की बड़े शीशे की मेज के गिर्द सब लोग अपनी फाइल्स और लैपटॉप के साथ तैयार बैठे थे। अली कमरे में दाखिल हुआ तो उसके चेहरे पर हमेशा की तरह संजीदगी और एतमाद झलक रहा था। वो डार्क ब्लू शर्ट में मलबूस था, जिसके कफ सलीके से फोल्ड किए गए थे और कलाई पर बंधी घड़ी बार बार उसकी वक्त की पाबंदी की गवाही दे रही थी। उसके हाथ में लैपटॉप था और साथ में मीटिंग का एक खाका भी। कमरे में दाखिल होते ही सब लोग थोड़े संभले और अली ने अपनी मखसूस नशिस्त संभाली, कॉन्फ्रेंस टेबल के बिल्कुल सामने, जहां वो सबको बआसानी देख सकता था। लेट्स बिगिन, उसने धीमे मगर मजबूत लहजे में कहा। प्रोजेक्टर ऑन हुआ और सामने स्क्रीन पर एक स्लाइड नमूदार हुई, जिस पर प्रोजेक्ट का नाम नेक्स्ट क्वार्टर एक्सपेंशन प्लान लिखा था। हमारी सेल्स परफॉर्मेंस पिछले महीने से बेहतर है, मगर अभी भी कुछ इलाकों में हमारी रेंज कमज़ोर है। अली ने पहला नुक्ता पेश किया और सबकी मुतवज्जो करने के लिए अपनी नज़रें कमरे में मौजूद तमाम अफराद पर दौड़ाई। एक एक करके टीम मेंबर्स ने अपने पॉइंट्स रखे। कुछ ने रिपोर्ट्स फिगर्स की वजाहत की, कुछ ने मार्केटिंग बजट में इजाफे की सिफारिश की, जबकि अली खामोशी से नोटिस लेता रहा। फैजान, आपकी टीम की प्रोग्रेस बहुत अच्छी है, मगर कैलिफोर्निया सूर में भी काफ़ी गैप है। इसकी वजह क्या है? अली ने बराह रास्त सवाल किया, मगर अंदाज ना सख्त था ना नर्म, बिल्कुल पेशावराना। फैजान ने थोड़ा झिझक कर अपनी बात रखी और अली ने सर हिलाकर सुना, फिर साथ ही सल्यूशन भी तजवीज़ किया। कल से वहाँ एक फील्ड विजिट रखो, मैं खुद भी आऊँगा। मीटिंग दौरान वो वक्फे वक्फे से पानी का गिलास उठाकर चंद घूंट लेता, फिर एक नज़र अपने नोट्स पर और अगली स्लाइड पर। 2 घंटे तवील उस मीटिंग के दौरान अली ने ना सिर्फ अपनी टीम को सुना, बल्कि उनकी हर बात को नोट करके फौरी अगले एक्शंस तय कर दिए। मीटिंग के अख्तिताम पर उसने सबको एतमाद दिलाया, हम सब एक टीम है। अगर हम मुकम्मल प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे तो अगला क्वार्टर हमारे लिए एक नई कामयाबी लेकर आएगा। मैं हर एक की मेहनत का कायल हूँ, मगर अब वक्त है खुद को अगले लेवल पर ले जाने का। इसके बाद वो अपनी फाइल समेटता हुआ उठा और टीम को हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाकर बाहर निकल गया, पीछे कामयाबी की एक वाज़ेह झलक छोड़ता हुआ। दोपहर के नरम गर्म वक्त में लाउंज में खामोशी छाई हुई थी। बाहर धूप पूरे आंगन में फैली हुई थी और अंदर पंखे की मध्यम आवाज माहौल में एक सुकून सा भर रही थी। महमद सोफे पर दो जानों बैठी थी, कोट में कढ़ाई वाला कुशन दबाए। उसके बाल ढीले जूड़े में बंधे हुए थे और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट सजी हुई थी। उसके सामने बैठी थी फूफो, सफेद चादर ओढ़े, चाय का कप हाथ में लिए, मोहब्बत भरी नजरों से महमल को तकती जा रही थी। फूफो, आपने भी कभी सच्ची मोहब्बत की थी? महमल ने शरारत से पूछा और आंखों में शौकी लहराने लगी। फूफो ने चाय का कप मेज पर रखते हुए मसनूई खुफगी से कहा, ये कैसा सवाल है? हम लोग तो तुम्हारे जमाने वाले आशिक ही नहीं थे। बस बात हो जाती थी और निकाह हो जाता था। तो मतलब आपको जुहेब अंकल ने चुपके चुपके पसंद कर लिया था? महमल ने आंख दबा कर कहा। फूफो हंस पड़ी, सॉरी माही हंस पड़ी। ना बीबी, तुम्हारे जुहेब अंकल तो सीधे साधे थे। पसंद भी मुझसे बाद में हुई थी, पहले रिश्ता आ गया था। महमल कहकर मार कर हंस पड़ी। उफ, ये कैसा सिस्टम था? पहले शादी फिर मोहब्बत। अब तो लोग पहले मोहब्बत फिर परेशानी में फंस जाते हैं। पप्पो ने नाक सुकेड़ कर कहा। महमल ने हंसते हुए सर उसकी गोद में रख दिया। पप्पो, आपको देखकर लगता है आपने सच में किसी को सच्चे दिल से चाहा है। पप्पो ने नरमी से उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए कहा, मोहब्बत सिर्फ शौहर या बीवी से नहीं होती महमल, माँ बाप से, अपने रब से और कभी कभी किसी ऐसे से भी हो जाती है जो दिल के बहुत करीब हो, मगर नसीब से दूर। महमल की मुस्कुराहट थोड़ी मध्यम हुई। कभी आपने किसी को दिल में बसाया? फूफो चंद लम्हे खामोश रही, फिर मुस्कुरा कर बोली, कुछ बातें दिल में रहने के लिए होती हैं बेटा। तुम बस इतना याद रखो कि जिसने मोहब्बत में तुम्हारा रब शामिल हो, वो कभी तुम्हें टूटने नहीं देती। इस जुमले पर महमल खामोश हो गई। दिल में कहीं धीमी सी लहर उठी, जैसे वो किसी का चेहरा सोच रही हो जो वाकई उसकी आंखों के आंसू पोंछ सके। कमरे की खिड़की की टक टक की फिजा में तनाव सा बिखेर रही थी। कमरे की घड़ी
کی ٹک ٹک فضا میں تناؤ پھیل رہی تھی۔ شام کا وقت تھا مگر کمرے میں اندھیرا گہرا ہونے لگا۔ کھڑکیوں کے پردے ہلے بغیر جیسے وقت بھی تھم سا گیا تھا۔ محمل ننگے پیر قالین پر چکر کاٹ رہی تھی۔ ایک بے چینی، ایک اضطراب اس کی چال میں جھلک رہا تھا۔ ہاتھ میں موبائل تھا جس کی اسکرین بار بار آن اور بند ہو رہی تھی۔ واٹس ایپ کا وہی چیٹ باکس، ارمغان لاسٹ سین 4:02۔ اب شام کے 7 بجنے کو تھے۔ نہ کوئی ہاؤ آر یو، نہ کوئی ہائے دیکھنے کی آس میں خود کو بار بار سمجھا رہی تھی۔ ٹائپنگ دیکھنے کی آس میں بار بار خود کو محمل سمجھا رہی تھی۔ کیا اتنی معمولی ہو چکی ہوں؟ کیا اس کا وقت اتنی قیمتی ہے اور میرا انتظار اتنا سستا ہو چکا ہے؟ وہ دل ہی دل میں خود سے سوال کر رہی تھی۔ اس نے جھنجھلا کر موبائل بیڈ پر پھینک دیا، ایک گہری سانس لی اور آنکھیں بند کر لی جیسے خود کو روکنے کی کوشش کر رہی ہو۔ چند لمحے خاموش رہی، پھر اس نے خود کو آہستگی سے سنبھالا، آنکھیں کھولی اور آہستہ قدموں سے الماری کی طرف بڑھی۔ آج رات علی کے ساتھ ڈنر ہے۔ دل میں جیسے ایک سرگوشی سی ہوئی۔ ایک لمحہ جو رشتہ جو نبھا رہا ہے، جو کبھی انتظار نہیں کرواتا۔ الماری کھول کر اس نے نرمی سے ہینگرز ایک ایک کر کے الگ کیے۔ آخرکار اس کی نظر ایک خوبصورت بلیک اور میرون کمبینیشن والے جوڑے پر جا رکی۔ لمبی قمیض جس پر باریک زری کا کام تھا، اس کے ساتھ شیفون کا ہلکا سا دوپٹہ۔ یہی ٹھیک رہے گا، نہ زیادہ شوق نہ زیادہ اداس، اس نے دھیرے سے کہا۔ پھر وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آئی، اپنی چنی ہوئی چوڑیاں نکالی، ہلکی سی لپسٹک کلر، ایک خوبصورت جوڑی جھمکوں کی اور تھوڑا سا کاجل، سادگی سے سجی مگر باوقار۔ اس نے اپنے بال کھلے چھوڑے لیکن ایک طرف پن لگا کر ترتیب سے سنوار لیے۔ بیڈ پر پڑے موبائل کی طرف ایک آخری نظر ڈالی۔ اب بھی خاموشی، کوئی نوٹیفیکیشن نہیں، کوئی معذرت، کوئی یاد دہانی نہیں، کچھ نہیں۔ کبھی کبھی جو لوگ ہمیں نظر انداز کرتے ہیں، کبھی کبھی وہی لوگ ہمیں خود سے دور کر رہے ہوتے ہیں، محمل نے آہستہ سے کہا۔ اس کے چہرے پر اب ایک مختلف سکون تھا، وہ سکون جو اس وقت آتا ہے جو ہم خود کو کسی کی خاطر توڑنے کے بجائے اپنی ذات کے ٹکڑے سمیٹنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اب وہ تیار تھی، اپنے لیے اور اس شخص کے لیے جو اس کی خاموشیوں میں بھی اس کا خیال رکھتا تھا۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ محمل مکمل تیار ہو چکی تھی، بال کھلے، سادگی سے سادہ چہرہ اور ہاتھ میں ہلکی سی خوشبو۔ کمرے کی روشنی نرم تھی اور بیڈ کے کنارے ایک خالی سا خاموش لمحہ بیٹھا تھا۔ تبھی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ شاید علی آ گئے، محمل نے دل میں کہا اور آہستہ قدموں سے دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھولا تو علی سامنے کھڑا تھا، ہمیشہ کی طرح صاف ستھرا، ایک ہاتھ جیب میں اور دوسرے میں گاڑی کی چابی۔ اس کی آنکھوں میں جیسے ایک پل کو توقف ہوا۔ محمل کو دیکھ کر وہ چند لمحوں کے لیے کچھ کہے بغیر بس دیکھتا رہا۔ تم تیار ہو؟ اس نے آخرکار دھیمی سی آواز میں پوچھا۔ محمل نے ہلکا سا سر ہلایا اور آہستہ سے مسکرا کر بولی، اور تمہارے کپڑے بھی نکال دیے ہیں، الماری کے دوسرے خانے میں رکھ دیے ہیں۔ علی نے ایک پل کو چونک کر اسے دیکھا، پھر جیسے ہی اسے یاد آیا، وہ پلٹ کر دروازے کی چوکھٹ سے ٹیک لگا گیا اور بھویں اٹھا کر شرارتی لہجے میں بولا، مگر تم تو کہتی تھی یہ بس ایک ڈیل ہے، تو پھر اپنی عادت کیوں ڈال رہی ہو مجھے؟ محمل اس کی بات پر تھوڑا جھینک گئی مگر سنبھل کر بولی، ڈیل ہے تبھی تو روز تمہارے کپڑے نہیں نکالے، آج بس تھوڑا دل کیا، بس اس لیے۔ علی نے آنکھیں نیم بند کرتے ہوئے جیسے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ دل تمہارا؟ اس ڈیل کے لیے؟ اس ڈیل کے پیچھے چھپا ہوا کوئی اور جذبہ ہے؟ محمل نے نظریں چرا لیں جیسے دل میں کچھ پکڑا گیا ہو۔ تم تیار ہو؟ میں چینج کر کے آتا ہوں، علی نے نرمی سے کہا مگر جاتے جاتے پھر پلٹا اور آہستہ ہوئے کہا، ویسے اگر یہ عادت بننے لگی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، بس تم روز نکال دیا کرو اور میں روز شکایت کیا کروں گا۔ محمل کی ہنسی چھلک گئی مگر اس کے چہرے پر ہلکی سی سرخی بھی پھیل گئی تھی، دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ وہ حیران ہوئی تھی، علی کی صبح والے غصے کے بعد اتنا نرم لہجہ، لیکن وہ مسکراتی تھی۔ ریسٹورانٹ کی فضا پر پرسکون اور خوبصورت تھی۔ ٹیبل پر 2 عدد سفید پلیٹیں، ایک چھوٹی سی خوشبودار موم بتی جل رہی تھی اور گرد نواح میں ہلکی سی انگریزی میوزک کی دھن ماحول میں گھول رہی تھی۔ علی اور محمل ایک کونے والی ونڈو پر بیٹھے تھے، شیشے کے باہر رات کی روشنی سے سجے شہر کا منظر دلکش لگ رہا تھا اور اندر دونوں کے بیچ بھی خاموشی میں ایک عجیب سی غربت تھی۔ ویٹر نے آ کر مینیو کا کارڈ پیش کیا۔ علی نے نرمی سے پوچھا، کیا کھاؤ گی؟ محمل نے مسکرا کر کندھے اچکائے، جو تم آرڈر کرو گے وہی، پاستا یا شاید کچھ اسپائسی چائنیز؟ علی نے سنجیدگی سے پوچھا جیسے اس کی پسند واقعی اہم ہو۔ محمل نے ہلکا سا سر ہلایا، چائنیز ٹھیک رہے گا،
علی نے آرڈر دیا، وینسرنگ رائس، ہنی چلی چکن اور ڈرنک میں لیمن منٹ کر لو دونوں کے لیے۔ پھر اس نے ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسا کر میز پر رکھ دی۔ محمل کی طرف دیکھنے لگا۔ آج کچھ تھکی تھکی لگ رہی ہو؟ محمل ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ نہیں، بس ذرا سا ذہن مصروف تھا۔ اور تبھی محمل کے موبائل پر اسکرین روشن ہوئی۔ ارمغان کالنگ۔ محمل نے چونک کر موبائل اٹھایا۔ اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر وہ مسکراہٹ پھیل گئی جو کسی اپنے کے فون آنے پر ہوتی ہے۔ اس نے فوراً کال ریسیو کی، کرسی سے تھوڑی پیچھے کھسکائی اور ایک طرف ہو گئی۔ ارمغان، تم کہاں غائب تھے؟ میں کب سے پاگل ہو گئی تھی میں۔ وہ ہنستے ہنستے بات کر رہی تھی، جیسے لمحوں میں ساری الجھنیں بھول گئی ہو۔ علی خاموش بیٹھا رہا۔ اس کی آنکھوں میں اب کھڑکی سے باہر نہیں محمل پر جمی تھی ہنسی، وہ بھی کسی اور کے نام پر۔ اس کے چہرے پر نرمی کی جگہ اب سختی اترنے لگی۔ محمل تھوڑی دیر بعد واپس آ کر کرسی پر بیٹھی، اب بھی ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ علی نے ضبط کرتے ہوئے آہستہ سے پوچھا، کون تھا؟ ماما یا ماموں؟ محمل نے لاپرواہی سے کہا۔ نہیں، ارمغان تھا۔ بس ایک پل کو خاموشی چھا گئی۔ ویٹر کھانا لے کر آ چکا تھا، پلیٹیں رکھ رہا تھا، مگر علی کی نظریں اب محمل پر گڑی تھی۔ ارمغان، اس کے لہجے میں دھیما سا طنز اتر آیا۔ اچھا، وہی ڈیل سے پہلے والے باب؟ محمل نے چونک کر علی کی طرف دیکھا۔ تمہیں کیا ہوا؟ علی نے کرسی سے تھوڑا جھک کر سنجیدگی سے کہا۔ کچھ نہیں، بس اتنا کہ جب ساتھ میں بیٹھا شخص اہم نہ لگے تو پھر اس کے لیے کھانا کھانے کا بہانہ بھی بیکار ہو جاتا ہے۔ وہ اٹھا، ویٹر کو بلایا اور کہا، پیک ایوری تھنگ، وی آر لیونگ۔ محمل کچھ کہنے لگی مگر علی کے چہرے پر وہ ضبط دیکھ خاموش ہو گئی۔ چل ہم بعد گاڑی میں مکمل خاموشی تھی، نہ میوزک نہ گفتگو، صرف خاموشی جو محمل کے دل پر بوجھ کی طرح اتر رہی تھی۔ کمرے کی لائٹس مدھم تھی، دیوار پر لگی گھڑی آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ رات کے 10:30 بج رہے تھے۔ باہر ہلکی سی ٹھنڈک ہوا کھڑکیوں سے پردوں کو آہستہ آہستہ ہلا رہی تھی، لیکن کمرے کے اندر ایک عجیب سی گھٹن۔ محمل کمرے میں داخل ہوئی تو علی صوفے پر بیٹھا نظریں موبائل اسکرین پر جمائے خاموشی بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر وہ مخصوص سنجیدگی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا خالی پن، جیسے وہ خود سے بھی بات نہیں کرنا چاہ رہا ہو۔ علی، محمل نے آہستہ سے پکارا۔ کوئی جواب نہ آیا۔ وہ تھوڑا قریب آئی۔ بات سنو پلیز۔ علی نے موبائل ایک طرف رکھا، بنا اس کی طرف دیکھے اٹھا، الماری سے اپنا نائٹ سوٹ نکالا اور واش روم چلا گیا۔ نہ ایک لفظ، نہ ایک نظر۔ محمل بس ساکت کھڑی رہی، دل میں کچھ چپ سا گیا تھا، وہ چپ جو غصے سے نہیں، خاموشی ناراضگی سی ہوتی ہے۔ چل ہم بعد علی واپس آیا، اس کا انداز تھکا ہوا سا تھا۔ اس نے سیدھا صوفے کی طرف قدم بڑھائے، تکیہ لیا اور خاموشی سے لیٹ گیا، آنکھیں بند کر لی، جیسے سونا چاہتا ہو یا جیسے کسی سوال کا سامنا کرنے سے بچنا چاہتا ہو۔ محمل کی آنکھیں بھیگنے لگی مگر وہ کچھ نہیں بولی، صرف بیڈ پر بیٹھ گئی، نظریں دیوار پر جما دی۔ کچھ دیر یوں ہی گزر گیا مگر دل میں ایک اور خالی پن جاگنے لگا۔ وہ آہستہ سے اٹھی، کچن کی طرف قدم بڑھائے، لیکن جیسے ہی فریج کھولا اس کی نظر ڈائننگ ٹیبل پر رکھے کھانے کے پیکٹس پر پڑ گئی۔ وہی ریسٹوران کا کھانا جو علی نے غصے میں پیک کروایا تھا۔ اس نے آہستگی سے ڈبہ کھولا، کھانے کی خوشبو نے احساس دلایا کہ اس کے پیٹ میں واقعی کچھ نہیں تھا۔ ڈائننگ ٹیبل کے کنارے بیٹھ کر اس نے نرمی سے نوالہ اٹھایا، ایک نوالہ، پھر دوسرا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ پورا کھانا کھا گئی۔ علی کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے علی نے آنکھیں بند کیے رکھی، لیکن وہ جاگ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ محمل کھا رہی ہے، وہ جانتا تھا کہ وہ اسے نظر انداز کر رہی ہے، مگر وہ کچھ نہیں بولا، بس چپ چاپ لیٹا رہا، گہری سانسوں کے ساتھ، جیسے خود سے الجھ رہا ہو۔ مجھے غصہ تھا اس کال پر، مگر میں محمل کو یوں نظر انداز کر رہا ہوں جیسے میرا دل بے حس ہو گیا ہو۔ وہ سوچ رہا تھا، کیا صرف ایک کال ہمارے درمیان اتنا فاصلہ ڈال سکتی ہے، یا یہ فاصلہ پہلے سے تھا میں دیکھ نہیں پایا۔ کمرے میں اندھیرا بڑھ گیا۔ محمل خاموشی سے بیڈ پر آ کر سو گئی، پیٹھ علی کی طرف موڑی، آنکھیں بند کی، لیکن دل بے چین تھا۔ اور علی، وہ صوفے پر لیٹا، چھت کو گھور رہا تھا۔ یہ خاموشی کب چیخ بن جائے گی پتہ ہی نہیں چل۔ صبح کی مدھم روشنی کمرے کی سفید پردوں پر چھن کر کے اندر آ رہی تھی۔ باہر قہر میں لپٹی فضا میں پرندوں کی مدھم چہچہاہٹ گونج رہی تھی۔ ہوا ہلکی تھی مگر خنکی لیے ہوئے تھی۔ محمل کی آنکھ اچانک کھل گئی، نہ کوئی الارم بجا، نہ کسی نے جگایا، شاید دل کی بے چینی ہی اس کی نیند توڑ گئی تھی۔ کچھ لمحے وہ یوں ہی چھت کو تکتی رہی، خاموشی سے، میں ایک انجانا سا بوجھ اس کے دل پر تھا۔ وہ کل رات کی علی کی باتوں کو یاد کر کے ادھورے سے آنسو پلکوں پر محسوس کر رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے کروٹ لی اور لحاف ایک طرف سرکا کر اٹھ بیٹھی۔
وضو کے لیے جاتے ہوئے اس کے قدموں کی چاپ بہت ہلکی تھی، جیسے وہ کسی کو جگانا نہ چاہتی ہو۔ نماز کے جانماز اس نے کھڑکی کے قریب بچھائی جہاں سے روشنی ہلکا سا عکس آ رہا تھا۔ اس نے سکون سے نماز ادا کی، سجدوں میں دل کی بے چینی رکھ دی اور آنکھوں سے بہتے چند آنسوؤں کو آستین سے چپکے سے پوچھا۔ نماز کے بعد وہ سیدھی الماری کی طرف بڑھی۔ علی کے کپڑے اس کے سامنے تھے، وہ خاموشی سے ہینگرز الٹ پلٹ کرنے لگی۔ ہر کپڑا اسے علی کسی مخصوص لمحے کی یاد دلاتا تھا۔ وہ نیلا کرتا جو اس نے ان کی پہلی ملاقات میں پہنا تھا، وہ سفید شرٹ جو اس نے پہنی تھی جب پہلی بار اس نے محمل کو خوبصورت کہا تھا۔ محمل کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی مگر وہ جلدی سے مدھم ہو گئی۔ کل رات علی نے کتنی تلخ بات کی تھی، وہ اکیلا رہنے کی بات، جیسے اس کا وجود بوجھ ہو گیا ہو۔ مگر پھر بھی محمل کو علی کے لیے کپڑے نکال رہی تھی۔ شاید اس کے پاس علی کو منانے کا یہی طریقہ تھا۔ وہ ابھی ایک ہلکی خاکی قمیض اور جینس علی کے لیے نکال رہی تھی۔ دروازے کی طرف سے دھپ کی آواز آئی۔ علی کی آنکھ کھل چکی تھی۔ اس نے نظریں سیدھی الماری کے پاس کھڑی محمل پر جا ٹکی۔ کیا کر رہی ہو؟ اس کی آواز میں نیند ابھی باقی تھی مگر لہجے میں سرد مہری مکمل جا چکی تھی۔ محمل کے ہاتھ میں کپڑا دیکھ وہ ایک دم پلٹی۔ آپ کے کپڑے نکال رہی تھی؟ آپ نے ہی تو کل کہا تھا اگر میں روز… وہ اس سے پہلے کچھ کہتی علی بولا۔ بس۔ علی قدموں کی کھنگرج کے ساتھ اس کے قریب آیا۔ کل کیا کہا تھا؟ بھول جاؤ وہ سب۔ اب سے تم اپنے کام خود کرو گی اور میں اپنے کام خود کروں گا۔ علی، اس کے لبوں سے بس اتنا ہی نکلا، باقی الفاظ دل ہی میں کہیں جم گئے۔ مجھے کچھ نہیں سننا۔ علی نے ہاتھ سے اشارے کیا جیسے کسی انجانے شور کو روک رہا ہو۔ ایک دوسرے کی ملاقات میں دخل نہ دینا ہی بہتر ہے۔ ایک دوسرے کے معاملات میں ہی دخل نہ دینا بہتر ہے۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے رخ موڑ کر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ زور سے بند ہوا۔ ہوا اور پیچھے صرف خاموشی رہ گئی۔ کمرے میں جیسے ہوا رک گئی ہو، وقت ساکت ہو گیا ہو۔ وہ دھیرے سے بیڈ کے کنارے آ کر بیٹھ گئی۔ نظریں خلا میں تھیں، پلکوں پر ایک پانی کا قطرہ اور پھر اس کی گود میں آ گرا۔ کچھ لمحوں بعد علی باہر آیا۔ وہ بال خشک کر رہا تھا، چہرے پر سختی تھی۔ اس نے نظر محمل کی طرف دیکھا مگر کچھ کہے بغیر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ محمل نے لب کھولے کچھ کہنا چاہا، شاید معذرت، شاید وضاحت، مگر اس نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ اس کی آنکھوں میں سرد دیوار سی کھڑی تھی۔ وہ اٹھی، دھیرے قدموں سے واش روم کی طرف گئی۔ آنکھیں کے کنارے نم تھے۔ دروازے بند کرتے ہی اس نے بیسن کی ٹوٹی کھولی مگر آنکھوں سے بہتا پانی بیسن کی ٹوٹی سے پہلے بہنے لگا۔ ڈائننگ ٹیبل پر سب ایک ساتھ ناشتے میں مصروف تھے۔ سورج کی ہلکی نرم روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی جس سے کمرے میں ایک خوشگوار سا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ ٹیبل پر مختلف اقسام کے ناشتے جات سجے ہوئے تھے، گرم گرم پراٹھے، آملیٹ، مکھن، شہد اور ساتھ میں بھاپ اڑاتی چائے۔ ماہی جو علی اور محمل کے عین سامنے بیٹھی تھی بغور ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ان کے چہروں پر ایک خاموشی سی مسکراہٹ تھی لیکن دونوں ہی غیر معمولی طور پر خاموش تھے۔ نہ علی کی حسب معمول شرارتیں، نہ محمل کی چہک۔ ماہی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا، تم دونوں آج اتنے خاموش کیوں ہو؟ سب خیریت ہے نا؟ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ یہ سنتے ہی محمل نے جھجکتے ہوئے نظریں جھکا لیں اور علی نے چائے کا آخری گھونٹ لے کر رکھی، پھر ایک نظر ماہی پر ڈالی اور خود کو بہتر بناتے ہنستے ہوئے بولا، نہیں تمہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، بس وہ ساری باتیں ہم کمرے میں کر لیتے ہیں نا، تو اب کچھ بچا ہی نہیں بات کرنے کو۔ ناشتے پر اس کی بات پر محمل کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ شرم سے گڑبڑا گئی جبکہ ماہی، زہیب، سب کے چہروں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ سب ہنسنے لگے۔ بس بس، ہمیں تو لگتا ہے اب تم دونوں کی باتیں سننے کا وقت آ گیا ہے، اب تو بس چہرے دیکھ کر اندازہ لگانا پڑے گا، ماہی نے ہنستے کہا۔ علی نے ہنستے ہوئے سر ہلایا اور ناشتہ ختم کر کے اپنی نشست سے اٹھتے ہوئے بولا، چلے ماما بابا، میں اب نکلتا ہوں، واپس دیر ہو رہی ہے۔ ماہی نے شفقت سے اس کی طرف دیکھا۔ اچھا بیٹا، خیال سے جانا۔ علی نے اپنا بیگ کندھے پر ڈالا، ایک نظر سب پر ڈالی اور پھر محمل کی طرف خاص نظر ڈالتے ہوئے آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ کہہ گیا۔ محمل کی نظریں نیچے تھیں، وہ اس کو دیکھ نہ پائی۔ وہ شرمندگی اور ندامت میں ڈوب گئی۔ دروازے سے نکلتے وقت علی نے ایک بار پھر سب کو خدا حافظ کہا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ پیچھے ڈائننگ ٹیبل پر اب بھی علی کی شرارتیں بات گونج رہی تھیں اور محمل کے چہرے پر وہی شرمائی شرمائی سی مسکراہٹ تھی جو صرف سب کے سامنے دکھاوے کے لیے ہوتی ہے۔ ماہی اور زہیب ایک دوسرے کو دیکھ مسکرا رہے تھے جیسے وہ سب کچھ جانتے ہوں۔ دوپہر کے وقت کچن کی کھڑکی سے آتی دھوپ نے پورے ڈائننگ ایریا کو نرم سنہری روشنی میں
नहला रखा था। टेबल पर गर्मा गर्म स्टन खाने रखे थे, दाल चावल, चिकन कढ़ाई और ताज़े पकी रोटियां, जिनकी खुशबू पूरे माहौल में महक रही थी। माही और महमल एक दूसरे से सामने बैठी खाने से लुफ्तंदोज हो रही थी। तुम्हें याद है जब तुम छोटी थी तो कढ़ाई को लाल सालन कहती थी? माही ने हंसते हुए कहा। महमल ने चम्मच रोक कर कहका लगाया। जी, और मैं समझती थी कि इसमें मिर्चें होती इसलिए यह लाल होता है। माहौल में बेफिक्री, खुशगवार गुफ्तगू और करीबी रिश्तेदारी की गर्मजोशी घुली हुई थी। जैसे ही महमल ने नरमी से कहका लगाया, उस लम्हे उसका मोबाइल टेबल पर वाइब्रेट करने लगा। उसने गर्दन झुकाकर स्क्रीन देखी। अरमगान कॉलिंग। चेहरे के तासुरात पल में ही बदले। मुस्कुराहट एकदम संजीदगी में ढल गई। बस 1 मिनट फूफो, उसने जल्दी से कहा। जरा सर में दर्द सा महसूस हो रहा है। माही ने फौरन परेशान सा होकर पूछा। अरे तबीयत ठीक है ना? दवाई लाऊं? महमल ने जल्दी से इनकार में सर हिलाया। नहीं फूफो, बस थोड़ी देर लेट जाऊंगी ना तो बेहतर लगेगा। वो इतनी महारत से झूठ बोल गई कि माही को जरा शक न हुआ। वो नरमी से मुस्कुरा कर बोली। ठीक है बेटा, आराम कर लो, और हाँ, अगर ज्यादा दर्द हो तो मुझे आवाज दे देना। महमल फौरन अपना मोबाइल उठाकर कमरे में चली गई। दरवाजा बंद करते ही जैसे ही साई संजीदगी बह गई, उसने फौरन कॉल रिसीव की और मोबाइल कान से लगाते ही खिलखिला कर बोली। हाँ जी जनाब, आ गया ख्याल मेरा। दूसरी तरफ से भी शरारत भरी आवाज आई। बस सोचा यार, मसरूफ इतना था। वैसे आप क्या कर रही थी? खाना खा रही थी माही फुप्पो के साथ, और आपने आके सारा सीन खराब कर दिया। अब मैं ड्रामा करके भागी हूँ कमरे में। तो मतलब मैं आपके ड्रामे का मेन कैरेक्टर हूँ? वाह जी वाह। अरमगान की बात पर महमल की हंसी जोर से निकली। हाँ जी, आपकी वजह से झूठ भी बोलना पड़ गया। अब बताओ आप। बस आपकी आवाज़ सुनने का दिल कर रहा था। ये सुनकर महमल लम्हा भर को खामोशी, फिर आहिस्ता से बोली। आपको पता है, कभी कभी आप बस यूं अचानक फोन करके दिल को बहुत अच्छा कर जाते हो। दोनों तरफ चंद लम्हे खामोशी रही जो किसी मीठी जज्बे से लबरेज थी। फिर महमल ने शरारत से बात बदली। अच्छा बोलो, क्या खाया आपने दोपहर को? कुछ नहीं, बस आपके हाथ की चाय भी याद आ रही है। चाय और मैं, आपने कभी पी भी नहीं है मेरी बनाई हुई चाय, इसीलिए तो याद आ रही है। महमल की हंसी एक बार फिर कमरे में गूंजी। कमरे का माहौल अचानक किसी चमकते एहसास से भर गया। दफ्तर के माहौल में मसरूफियत की एक गहरी लहर दौड़ रही थी। अली अपनी ऑफिस चेयर पर नीम झुका लैपटॉप की स्क्रीन पर तेज तेज नजरों से फाइल्स चेक कर रहा था। उसे ना वक्त का होश था, ना इर्द गिर्द के शोर का। हर चीज एक धुन की मानिंद लग रही थी, जब अचानक एक झटके से उसके चेहरे का रंग बदला था। परेशानी जैसे एकदम उसकी रग रग में उतर गई हो। वो घबराकर मेज पर रखे ब्रीफकेस की जिप खोलता, जल्दी जल्दी तमाम कागजात को उलट पुलट करता है, मगर तलाश बेसुध। ओह शिट, वो अपने लबों से बेख्तियार निकला। वाली कॉन्ट्रैक्ट एनालिसिस वाली फाइल तो घर में ही रह गई, भूल आया हूँ। जल्दी से फोन उठाता, जहन एक ही बात पर लटका हुआ था। नंबर डायल करता और दूसरी तरफ से कॉल उठी थी। हाँ बेटा, सब खैरियत? माहिना समझी से बोली। मामा, वो नीली फाइल जो मेरी मेज पर रखी थी, जिस पर कॉन्ट्रैक्ट एनालिसिस लिखा हुआ था, वो घर पर ही भूल आया हूँ। प्लीज ड्राइवर के हाथ भिजवा दे, बहुत जरूरी है। अली ने जल्दी से कहा। अब तुम्हारी बीवी आ गई है ना, उससे कहो। वैसे भी उसकी तबीयत सुबह से ठीक नहीं लग रही थी, तुम्हें खुद पूछना चाहिए था उसे, माही ने कहते मुस्कुराकर फोन बंद कर दिया। अली कुछ अली कुछ लम्हे बेहद हरकत फोन को देखता रहा, जैसे लफ्जों को जख्म अभी तक सुनाटे में गूंज रहे हों। फिर वो हिचकिचाते नापसंदगी से महमूद का नंबर डायल करता। द नंबर यू आर कॉलिंग इज करंटली बिजी। अली के चेहरे पर बेयकीनी के साथ बिजी? अब ये किसके साथ बात कर रही है? गुस्से की एक खफीफ लहर माथे पर बनाती गई। कुछ देर बाद महमल ने कॉल बैक की, आवाज में अमूमी नरमी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जी, आप बार बार कॉल कर रहे थे? मैं मसरूफ थी, बात कर रही थी। महमल मसरूफियात से बोली। ओह अच्छा, सॉरी। मामू मामी से बात कर रही थी क्या? अली ने कुछ सोचते कहा। नहीं अरमगान से, महमल नरमी से बोली। एक लम्हे को वक्त रुक सा गया। अली की आंखों में खौफ की एक तेज चमक उभरी, परेशानी पर बल गहरे हुए। कमाल है, कल भी यही हुआ था। खैर छोड़ो, अली तंजिया बोला। अच्छा अच्छा, आप बताएं क्या हुआ? कोई काम था? महमल जल्दी से बोली। नहीं कुछ नहीं, रहने दो, अली ने कहते फोन बंद कर दिया। महमल चल लम्हे
خاموشی سے موبائل کو دیکھتی رہی. اس کی آنکھوں میں الجھن تھی اور چہرے پر ایک ایسی تھکن جو صرف دل سے بوجھ سے آتی ہے. پھر اس نے آہستہ سے نظریں پردے کی جانب موڑ لی، جیسے ہر باہر کی دنیا سے کٹنے کی کوشش کر رہی ہو. دوسری طرف علی دفتر کی کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر چھت کو گھورنے لگا. اس کے ذہن میں سوچوں کا طوفان تھا، شکوے، سوال، خاموشی، الزامات، ایک ایسی انکہی بے رخی جو لفظوں کے بغیر بھی سب کچھ کہہ جا چکی تھی. یہ خاموشی کسی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ تھی. جاری ہے. آپ سب کو آج والی ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹ میں لازمی بتائیے گا. بیک گراؤنڈ کی آوازوں کو اگنور کریے گا، میری جو مسٹیکس ہوئی ان کو بھی اگنور کریے گا. باقی اگر آپ چاہتے ہیں کل بھی ایپیسوڈ آئے تو اس ایپیسوڈ پہ رسپانس اچھا دیجیے گا. باقی اللہ حافظ، ٹاٹا، بائے بائے.